شاہنواز احمد خان اس وقت موجود ہوں مراد آباد کے محلہ لال باغ میں جامعہ قاسمیہ مدرسے میں، جہاں میری ملاقات ہوگی جمعیت علماء ہند کے اتر پردیش کے صدر جناب ارشد رشیدی صاحب سے۔ ہم جانیں گے کہ اس یوم آزادی کو حاصل کرنے میں جمعیت کی طرف سے یا جمعیت علماء ہند ہو یا کوئی اور ایسا ادارہ جن نے بھرپور اس جنگ کو لڑا ہو، اور اس جنگ کو لڑنے کے بعد ان مجاہد آزادی کو کیا ملا۔ میں پہلے استقبال کرتا ہوں جناب کا۔ السلام علیکم، آپ کا بہت بہت استقبال ہے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا بھی شکر گزار ہوں میں کہ اتنے حساس موضوع پر، جس کی آج پہلے سے زیادہ قوم کو ضرورت ہے، آپ میرے پاس تشریف لائے، جزاکم اللہ۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دیش آج سے 70-75 سال پہلے 7 سمندر پار سے آئے ہوئے انگریزوں کا غلام تھا۔ انگریزوں نے سارے ملک کو اور ملک میں بسنے والی تمام قوموں کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب ان کے شکنجے میں کسے ہوئے تھے۔ اس نازک دور میں قوم کو، ملک کو، دیش کو آزادی دلانے کے لیے جن لوگوں نے تن من دھن کی بازی لگائی، ان کا احسان نہ ہم بھلا سکتے ہیں، نہ ہماری آنے والی نسلیں بھلا سکتی۔ ملک کو آزادی دلانے اور انگریز کو یہاں سے بھگانے کے لیے قربانی کسی ایک برادری، کسی ایک قوم یا کسی ایک مذہب کے ماننے والوں نے نہیں دی، بلکہ ہندوستانیوں نے دی، جس میں ہندو بھی شامل تھے، مسلم بھی شامل تھے، سکھ بھی شامل تھے، عیسائی بھی شامل تھے، اور سب کا خون اس مٹی میں ملا ہوا ہے، اور سب کی جدوجہد سے یہ ملک آج ایک آزاد ملک ہے، جس میں رہنے والے عزت کی، آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ طاقتیں اس وقت ملک میں ایسی سامنے آ رہی ہیں جو مجاہدین آزادی کے کارناموں پر مٹی ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ آزادی کے ان متوالوں کو پس پشت ڈال کر اپنی سیاست کو چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ در حقیقت ملک کو نقصان پہنچا کر کے اس کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں، جس میں اگر ہم اور آپ بیدار رہے تو وہ کبھی انشاءاللہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ آج نصاب کو تبدیل کیا جا رہا ہے، مجاہدین آزادی کے تذکرے کو نصاب سے نکالا جا رہا ہے، نصاب میں تبدیلی لائی جا رہی ہے، مجاہدین آزادی کے تذکرے کو نصاب کی بہت سی کتابوں سے نکالا جا رہا ہے، اور خاص طور پر ایک ایسا عنصر اس دیش میں پروان چڑھ رہا ہے جو مسلمانوں کے اقلیتوں کے کارناموں کو چھپا کر کے لوگوں کی نظروں سے اوجھل کرنا چاہتا ہے۔ ہاں، میں ان سب کو یہ باور کرا دینا چاہتا ہوں کہ یہ دیش اقلیتوں کی اکثریت کا دیش ہے۔ اگر اقلیتیں مل جائیں تو اکثریت کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ان کے کارناموں پر پردہ ڈالنے کے بجائے ان کی قربانیوں کو اجاگر کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میں تعلیمی میدان سے جڑے ہوئے لوگوں، سیاسی میدان سے جڑے ہوئے لوگوں، سوشل ورک سے جڑے ہوئے لوگوں میں سے ہر ایک سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ جہاں تک آپ کے اندر طاقت اور قوت ہے وہاں تک جائیے اور مجاہدین آزادی کے تذکروں کو عام کیجیے، تاکہ ہماری آنے والی نئی نسل اپنے ان بڑوں کو یاد کرنے والی بنے جن کی قربانیوں سے آج ہم آزادی کے ساتھ اس دیش میں زندگی گزار رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جگہ جگہ ہمارے شہر مراد آباد میں بھی اور دیگر شہروں میں بھی
جو سڑکیں کسی زمانے میں محل مجاہدین آزادی کے نام سے منسوب ہوئے تھے اور وہاں بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے تھے، آج وہ بورڈ اگر ٹوٹ گئے ہیں، وہاں سے ہٹا دیے گئے ہیں سڑک کے چوڑا کرنے کے وقت، تو پھر دوبارہ ان کو لگانے کی زحمت گوارہ نہیں کی گئی ہے، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو لوگ آج اقتدار پر قابض ہیں، ملک کے نظم و انتظام کی ذمہ داری جن کے کندھوں پر ہے، وہ اپنے ان محسنوں کو بھول گئے ہیں اور قوم کو بھی بھلا دینا چاہتے ہیں جنہوں نے اپنی خون کے نذرانے پیش کر کے اس دیش کو غلامی کی دلدل سے باہر نکالا۔ جب تک ہم اپنے بڑوں کو یاد رکھیں گے، ہم اپنے مستقبل کو روشن کرنے میں کامیاب ہوتے رہیں گے، اور جس دن ہم نے بڑوں کی قربانیوں کو بھلا دیا تو یاد رکھیے ہمیں آگے بڑھنے کی راہیں نہیں ملے گی۔ میں 15 اگست کے عنوان سے اس پروگرام کے ذریعے مجاہدین آزادی کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، اور اپنی نئی نسل سے یہ درخواست بھی کرتا ہوں کہ آپ اپنے تعلیم میں اس بات کا اضافہ کیجئے، جہاں آپ رہتے ہیں اپنے اپنے علاقے کے مجاہدین آزادی کے ناموں کو اور ان کی جدوجہد اور قربانی کو تلاش کر کے پڑھیں، ان کی ہسٹری لوگوں سے معلوم کریں اور ایسے پروگراموں میں شریک ہوں تاکہ آپ کو اس بات کا احساس ہو کہ یہ ملک ایسے ہی آزاد نہیں ہو گیا ہے، بلکہ اس کے لیے خون پسینہ ایک کیا گیا ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کی آزادی کو باقی رکھیں گے اور ہر اس طاقت کو ناکام بنائیں گے جو پھر سے اس کو غلامی کی دلدل میں ڈھکیلنا چاہتی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خدا اس ملک کو سرسبز و شاداب رکھے اور یہاں امن، چین و سکون و پیار و محبت اسی طرح پروان چڑھے جیسے کہ آزادی کو حاصل کرنے کے وقت لوگ ایک دوسرے کے گلے مل کر کے دیش کو ترقی کی راہ پر اور آزادی کی راہ پر لانے کی جد و جہد میں مصروف رہے۔ خدا ہمیں پھر سے اس طرح کی پیار و محبت والی زندگی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ حضرت ایک سوال یہ ہے کہ گل شہید محلے میں نواب مجید الدین خان صاحب کا مزار ہے، ان کی قربانی کی نشانی ہے وہ املی کا پیڑ جس پر لگ بھگ 100 لوگوں کو پھانسی دی گئی، وہ آج بھی وہاں موجود ہے۔ ان کی یاد میں بڑی کوششوں کے بعد ایک لوہے کا گیٹ لگایا گیا، اور وہ گیٹ بھی اتنا خستہ حال آج ہو چکا ہے کہ اس کے اوپر تمام گندگی چپکی ہوئی ہے، کیونکہ وہ وقتاً فوقتاً اتارا جاتا ہے پھر چڑھایا جاتا ہے۔ تو ہماری پرشاسن مراد سے درخواست ہے کہ اس کو کنکریٹ کا پکا بنا دیا جائے تاکہ اس کو چڑھانے اتارنے کی بھی دقت ختم ہو اور ایک مہذب اور باعزت طریقے سے محسوس ہو کہ ہاں کوئی وقار ہے۔ آپ کی کیا رائے؟ میں نے نواب مجو خان عرف مجید الدین کی تاریخ پڑھی ہے، اور مجھے اندازہ ہے کہ اس شخص نے اپنی دنیا کو، اپنی دولت کو، اپنے آرام و راحت کو، اپنی حکومت اور اقتدار کو، ہر چیز کو اس دیش کی آزادی کے لیے قربان کیا، جان دی، اور ہزاروں طرح کے مظالم سہے، اور کسی طرح سے انگریز کے سامنے گردن جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ یہ تو ہمارے ملک کا سپوت تھا وہ، جس کو آج ہم نے بھلا دیا ہے۔ اور میرا اعتراض پبلک سے نہیں ہے، میرا اعتراض تو در حقیقت ضلع انتظامیہ اور ایڈمنسٹریشن پر ہے کہ آپ نے اپنے شہر کے اتنے بڑے مرد مجاہد کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اس کے نام سے کوئی کنکریٹ کا مضبوط، خوبصورت، عالیشان گیٹ بنائیں تاکہ جس کی نظر پڑے وہ یہ محسوس کرے کہ یہ وہ شخص تھا جس نے اس دیش کی آزادی کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کی اور جان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ میں آپ کے مدھیم سے یہ اپنی بات
پرشاسن مراد آباد تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ جلد از جلد نواب مجو خان صاحب کے نام سے اچھا خوبصورت کنکریٹ کا گیٹ بنائیں. اس میں اس مرد مجاہد کی شان ہی بلند نہیں ہوگی بلکہ در حقیقت ہمارے ضلع کی پرشاسن کی شان بھی بلند. جی، ایک ہمارے بہت مولوی، بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفلس مولانا محمد علی جوہر اور برادران محمد علی بھی رہے ہیں. ان کے بارے میں عام فہم لوگ جانتے ہیں کہ ان کے تعلیمی معیار یہ تھا کہ جب ان کو موقع ملا انگلینڈ میں جا کر کے وہاں اپنی بات کو رکھنے کا، تو وہ انگریز بھی پش و پیش میں پڑ گئے کہ کتنی زبردست ان کی پکڑ تھی انگریزی زبان پر. ان کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا کہ کوئی ایسا کام نہیں ہو پا رہا ہے جو ہونا چاہیے تھا. ہماری پرشاسن سے کوشش ہے اور اپیل ہے کہ وہ کم سے کم ان کو نام کو زندہ رکھنے کے لیے اگر کوئی کہیں بنا ہوا ہے تو اس میں ایسے اقدام کرے جس سے ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے. جیسے مثال کے طور پہ بامبے میں محمد علی جوہر روڈ ہے، رامپور میں ایک یونیورسٹی بنائی گئی ہے. تو ہماری اپیل ہے، آپ کا کیا؟ میں صرف مولانا محمد علی جوہر کے بارے ہی میں نہیں کہتا، میں تو تمام مجاہدین کے بارے میں کہتا ہوں کہ ہمارے مرکزی حکومت کو بھی اور صوبائی حکومتوں کو بھی اپنے اپنے علاقے میں مجاہدین آزادی کے ناموں کو باقی رکھنے کے لیے ہر طرح کے مناسب اقدامات کرنے چاہئیں. اور اس کے علاوہ میں یہ بھی درخواست کروں گا کہ پچھلی حکومتوں نے اگر مجاہدین آزادی کے ناموں کو زندہ رکھنے کے لیے کوئی قدم اٹھایا ہے تو موجودہ اور آئندہ آنے والی حکومتوں کو اس کو بڑھانے، اس کو محفوظ رکھنے اور اس کے اندر جدت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور کسی طرح سے اس کو نقصان پہنچنے کو برداشت نہیں کرنا. بہت شکریہ. میں شاہ نواز احمد خان، ریئل لائیو نیوز، ریئل انٹرپرینر سے مراد آباد.